جو اس کے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن مناتا ہے، اس پر صدقہ و خیرات کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، ولائم کرتا ہے، اپنی خوشیاں مناتا ہے، خدا کی عزت کی قسم رب کائنات اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا۔ اس لیے سنیے کہ مرنے کے بعد حضور سے نسبت جوڑ لو، حضور کی غلامی میں فنا ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ، حضور کے عشق میں جیو، حضور کی محبت میں مرو، ترانے گایا کرو حضور کی خوشیوں کے، حضور سے پہچان پیدا کرو، حضور سے تعلق پیدا کرو۔ اس لیے کہ قبر میں سن لو کمپلسری سوال، واجب اور ضروری سوال ایک ہونا ہے، باقی دو سوال اختیاری ہیں، آئے جواب آ گیا، نہ آیا نہ آیا۔ مدار مغفرت ایک سوال پر ہے، اور وہ یہ کہ تاجدار کائنات کا چہرہ سامنے ہوگا، پوچھا جائے گا بتا اس کے لیے تو کیا تھا، اس کے لیے تیرا عقیدہ کیا تھا۔ بخاری نے صحیح بخاری میں 7 مقامات پر یہ قبر میں سوال کی حدیث روایت کی ہے۔ قبر میں امام بخاری نے ایک مقام کے سوا، کیا ایک مقام کے سوا 6 مقامات پر امام بخاری نے کسی جگہ 3 سوالوں کا ذکر نہیں کیا۔ خدا کی قسم یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے، امام بخاری نے ہر جگہ ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا، بس۔ انس بن مالک، میں پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری، اس نبی کا میلاد مناؤ، اور اس نبی سے دور کیوں ہوتے ہو، اس نبی سے بیگانہ کیوں ہوتے ہو؟ انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعال اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان، فرمایا جب مردہ مرتا ہے اور اسے قبر میں دفن کرتے ہیں اور دفن کرنے والے پیچھے مڑتے ہیں تو ابھی وہ میت مڑنے والوں کے قدموں اور جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، پیچھے دفنا کے ہٹنے والوں کے پیروں کے قدموں کے نشان سن رہا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے آ کے اٹھا لیتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث، انس بن مالک روایت کرتے، فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، کچھ اور نہیں پوچھتے، کہتے ہیں بتاؤ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، ایک ہی بات بتا اس محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فاما المؤمن، اگر مومن ہے تو حضور کا کلمہ پڑھ دے گا، پہچان لے گا، اور فرمایا جو ہی حضور کو پہچان لے گا تو حدیث میں فرمایا قد اس کو دکھایا جاتا فیقال له انظر الى مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، فرمایا جائے گا دیکھ ادھر دوزخ ادھر جنت کا، اگر تو مصطفیٰ کی پہچان نہ کرتا تو تیرا ٹھکانہ دوزخ تھا، بھلے نمازیں پڑھتا، پھر روزے رکھ، حج کر، مدرسے بنا، تبلیغیں کر، جو چاہے کر، فرمایا اگر مصطفیٰ کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ دوزخ تھا۔ یہ مصطفیٰ کی پہچان کا صدقہ ہے کہ تیری دوزخ جنت میں بدل گئی۔ ایک حدیث پھر بخاری اور مسلم کی متفق ہے۔ دوسری حدیث میں بتانا چاہتا ہوں امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی، حضرت عائشہ کی ہمشیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا لقد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، حضور نے فرمایا مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ لوگوں قبروں میں تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا، تفتنون فی القبور، تمہارا امتحان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کا کیا امتحان ہوگا؟ خدا کی قسم امام بخاری روایت کرتے ہیں ایک ہی سوال پر امتحان ہوگا، بس ایک سوال پر۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پہلی حدیث صحیح بخاری کتاب الجنائز
باب ما جاء فی عذاب القبر، حدیث نمبر 1308. اس لیے بتا دیا، پڑھ لیں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کچھ اس میں سے چھپا دیا ہے. پھر حدیث صحیح بخاری کتاب الوضو باب من لم یتوضا، حدیث نمبر 182. صحیح بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 880. اٹھا کر دیکھیے بخاری کا عقیدہ. حضور نے فرمایا قبروں میں تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. عرض کیا یا رسول اللہ کیا امتحان ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب تم قبر میں رکھ دیے جاؤ گے فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا عقیدہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا ہے. بس وَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ اذا ورد كان يكون على المضارع كنت تقول كان يقول اذا ورد كان يكون على المضاف للمضارع يفيد للاستمرار الماضي والاستمرار. وكان ما كنت تقول، یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، پوچھا جائے گا نہیں کیا کہا کرتا تھا، مسجدوں میں جمعے کے دن کیا کہا کرتا تھا، ربیع الاول میں کیا کہا کرتا تھا. هذا الماضي المستمر اے فی حیاتک ما كنت تقول فی حیاتک. الان انت عرفت هذا محمد رسول اللہ ولكن نحن نسأل ماذا علمك قبل وفاتك قبل موتك. آج لے ان کی پناہ. اعلیٰ حضرت نے کہا آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گی قیامت کو اگر مان گیا. یہ بخاری اور مسلم میں ایک ہی سوال ہوگا، ایک ہی. اس ہستی کے میلاد کو منانے سے حضور سے تعلق جڑتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے. یہ لفظ صحیح مسلم کے. پھر آقا علیہ السلام نے پھر اسی طرح فرمایا ایک اور بڑی پیاری حدیث، وہ ابن ماجہ میں، سیاستہ ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل وقال اسنادہ صحیح. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. تیسری حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ پہ غور کریں. قال اما فتنۃ القبر، پوچھا گیا یا رسول اللہ قبر کا فتنہ، قبر کی آزمائش کیا ہوگی، قبر کی آزمائش کیا ہوگی؟ قال اما فتنۃ القبر فبی تفتنون وانی تسألون. حاضر الحدیث. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبر کا امتحان کیا ہوگا؟ فرمایا سنو قبر کا امتحان میرے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا اور میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. بس. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہیں گے؟ حضور نے فرمایا فرشتے پوچھیں گے فیما کنت، پوچھیں گے مسلمان تھا کافر تھا؟ وہ کہے گا مسلمان ہوں. فرمایا اگر مسلمان ہے تو جواب دو ما ھذا الرجل الذی کان فیکم، یہ مصطفیٰ کون ہے؟ بس اتنی بات پوچھی جائے. اب آپ کو میں آخری بات سمجھا دوں، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ پھر 3 سوال کیسے؟ وہ بھی حدیث میں ہے مگر زیادہ ایک ہی سوال. حدیثوں میں 3 سوالوں کا بھی ذکر ہے، من ربک ما دینک، اور تیسرا. اب میں تطبیق کر دوں، تطبیق کہ 3 سوال اور 1 سوال. تطبیق کیا ہے؟ تطبیق بینہما کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے جو پہلا سوال ہے من ربوں کا، وہ صرف یہ جانچنے کے لیے ہے کہ مومن ہے کوئی مسلمان رب کو ماننے والا ہے یا کافر ملد اور دہریہ ہے، آتش پرست ہے، سورج پرست ہے، ستارہ پرست ہے، مجوسی ہے، کافر ہے، روسی ہے. کون ہے؟ رب کو مانتا ہے یا اگر وہ کہے گا ہاں میرا رب اللہ رب کو مانتا ہوں، ایک طرف کر دیا جائے گا. اگر رب کو مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا یا مسلمان ہوگا. اگر رب کو مانتا ہے من ربوں کا جواب آ جائے تو مطلب ہے یہ یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان، رب کو ماننے والا، کتابوں کو ماننے والا ہے. یہ امتحان نہیں ہے، ابھی نکھارا ہو رہا ہے، نتارا ہو رہا ہے، ابھی تقسیم ہو رہی ہے. جیسے میں کہوں بھائی لبرٹی والے ادھر ہو جائیں اور بقایا گولبرگ والے ادھر ہو جائیں،
تقسیم ہو رہی ہے. رب کو ماننے والے ہاں ماننے والا ہوں. اچھا یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان. اگلا سوال ما دینوں کا. یہ بھی امتحان نہیں ہے, یہ بھی امتحان نہیں تھا, امتحان ما دینوں کا. یہ پرکھنا ہے کہ اگر یہودی ہے تو بتائے گا ما دینوں کا یہودیہ, عیسائی ہے تو بتائے گا مسیحیہ, مسلمان ہے تو کہے گا دینی اسلام. یہ پرکھنے کے لیے کہ مذہب کیا ہے. جب اس نے کہا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے, اسے کہا پترا ادھر آ جا, مسلمان ہے مسلمان آ جا, پھر تیرا امتحان ہوئے گا. ہائے ہائے رونا مک گیا. پہلے دو سوال خدا کی قسم امتحان نہیں ہے, وہ الگ الگ کرنے کے لیے ہیں کہ ہے کون, کافر ہے یا مومن. اگر مومن ہے تو اہل کتاب یہودی عیسائی ہے یا مسلمان. جب اس نے کہا مسلمان ہوں تو کہا ادھر آ جا, آ جا میری طرف. اب کھڑا ہو گیا. مسلمان ثابت ہو جانے کے بعد کوئی اور سوال نہیں, ایک ہی سوال ہے. اگر تو مسلمان ہے تو بتا یہ مصطفیٰ کا عقیدہ کیا ہے. لو كنت مسلما الان قلت ماذا تقول في هذا الرجل. السؤالان الاوليان كان للتفريق والامتياز ليس للامتحان. السؤال والامتحان فقط واحد. آجا ایک ہی سوال ہے, مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا. ختم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کا میلاد منانا ہوا تو قبر میں بھی تنہا حضور کا پوچھ کر دراصل وہاں بھی حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے کہ مانتا تھا یا نہیں. یہ کتاب ہے تاریخ مکہ پر, اور امام محمد بن جار اللہ ظہیرہ القرشی ان کی کتاب الجامع اللطیف مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر. کل کتب اٹھا کے دیکھیے, مکہ اور مدینہ کا میلاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے 75 سال 1924 کے بعد بند ہوا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل اسلام تو وہاں سے آیا, اصل اسلام تو عرب سے آیا, مکہ مدینہ سے, وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں. یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا. سن لو, اسلام آیا تو وہاں سے ہی, مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا, 1400 سال پہلے آیا تھا. بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا, اس مذہب کی عمر 75 سال ہے. اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا. حتیم اور حرم کعبہ میں کل حنفی شافعی مالکی حنبلی علماء قاضی حکام جمع ہوتے, اور اہل مکہ مشل بردار فانوس بردار جلوس نکالتے تھے چراغ اٹھا کر, اور مشل بردار جلوس لے کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بی بی آمنہ کے گھر پہ جاتا تھا. اور مکہ مدینہ میں صرف سمجھ لیں حکومت نے باہر سے بند کیا ہے, گھروں میں اہل مدینہ اہل مکہ آج بھی مناتے. میں ہر سال ربیع الاول میں اہل مکہ اہل مدینہ کے میلاد میں شریک ہوتا ہوں اور کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں. مکہ اور مدینہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں. یہ سب عرب بیٹھے آپ کے سامنے. یہ محدث اعظم الشیخ اسعد محمد السعید الساغرجی فقیہ الشام 8 سال تک مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی ہے انہوں نے. حرم مدینہ میں محدث 8 سال پڑھایا ہے وہاں. یہ حجت ان کی کتابیں دینی مدارس میں داخل نصاب ہیں. مدارس میں یہ ازہر کے اساتذہ میں سے جلیل عالم بیٹھے ہیں, دمشق سے, یہ جامع اموی سے بیٹھے ہیں. یہ ساری دنیا میں میلاد ہوتا ہے, مناتے ہیں. صرف اتنا سا حصہ ہے جہاں نہیں ہوتا, کل آٹے میں نمک برابر, باقی ہر جگہ دنیا میں عرب وجب پہ ہوتا ہے. امام ابن حجر مکی نے کہا ہمارے زمانے میں میلاد ہوتا تھا. امام زرقانی نے کہا, فرماتے ہیں لا یزال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ ویعملون الولائم ویتصدقون فی لیالیہ بانواع الصدقات ویزرون الزرور والمبرات والمسرات. کل دنیا کہتے ہیں اہل اسلام حضور کا میلاد مناتی.
صدقے ہوتے ہیں، ولیموں کی طرح کھانے ہوتے ہیں، شادیوں کی طرح خوشیاں ہوتی ہیں۔ یہ کل ائمہ محدثین نے یہ تمام تفصیلات بیان کی ہیں۔ امام قسطلانی نے کہا لا